السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کل آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی صحافیوں سے ایک ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بارے میں مختلف صحافیوں نے مختلف طریقے سے اس بات کو بتایا، آ، اور اپنے اپنے طریقہ کار سے بتایا، لیکن یہ تقریباً ساری پازیٹیو ہی رہی۔ اس کے اندر اندرونی اور بیرونی مسائل اور ان کے حل کے اوپر جو انسانہ بات ہوئی، جبکہ اندرونی مسائل کے اندر اگر آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کہیں تو اس کے بارے میں کوئی بتا رہا ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور یعنی کہ یہ چیپٹر جو انسان اس کو کلوز کر دیا گیا کہ یار ہماری حتی الوسع خواہش رہی کہ معاملات جو ہیں وہ سیاسی ہوں، لیکن وہ جو ایک مسئلہ ہے وہ کسی اور ہی طرف کھڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن یعنی کہ جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیو تنقید کرے، پازیٹیو احتجاج کرے، لیکن یہاں پر تو جو پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان کو نکالو جیل سے، اس الیکشن کو آپ ایسا کنورٹ کرو کہ جو جیتے ہوئے ہیں وہ ہار جائیں، جو ہارے ہوئے ہیں وہ جیت جائیں، اور وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب بن جائیں۔ جو 9 مئی کو ہوا اس کا معاملہ ہی کوئی نہیں، اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ افواج پاکستان پر جو حملے ہیں، پاکستان کی جو اساس پر حملہ ہے، وہ کوئی معائنہ نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، تو وہ ایک مطلب کوئی اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو ایک بھوت چڑھایا ہوا تھا باجوہ ڈاکٹرائن نے، اور اس سے پہلے جو ڈاکٹرائنس تھی جو عمران خان کو ایک نعوذ باللہ ایک دیوتا بنا کر سامنے لے کے آئے تھے، وہ زہر جو ہے نا وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ نیوٹرلائز ہوا ہے اور کافی کم ہو گیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا شعور آ رہا ہے کہ یار جب سے وہ آیا پریشانیاں بڑھیں، پاکستان مسائل کے اندر آ گیا، افواج پاکستان کی دبا کے بے عزتی ہوئی، جو گالیاں پڑھنی تھی پڑھی، اب جو نا معاملات درست ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ جو ایک ہر وقت کی بکواس بازی سی، اس سے لوگوں کے کم از کم منہ سیدھے ہو گئے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے درست راستہ اختیار کر لیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اب بھی اس جگہ پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن خاموش نظر آتے ہیں۔ تو وہ تھریٹ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب نے اس کو بالکل اگنور کیا کہ اب ہمارے معاملات جو ہے نا وہ معاشی ہیں، ہم نے معاشی طور پر جو ہے نا اس کو فوکسڈ کرنا ہے، اور اسی کے اوپر ہی جو ہے نا انہوں نے زیادہ فوکس رکھا۔ اس کے پروگرامز کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ اتنے زیادہ معلومات نہیں دی، لیکن یہ بات بتائی کہ جو پہلی توجہ ہے وہ اس بات پر ہوگی۔ پلس جو جنگ کے بعد کی صورتحال ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی تیسری جگہ پہ، نیوٹرل جگہ پہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات پر زور دیا گیا کہ ہم فوری طور پہ اس بات کا غلغلہ مچا لیں۔ انڈیا راضی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ ہم نے جیتی ہے، اور وہ اس کے نقصانات اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے یعنی کہ جنگ جیت لی ہے اور معاملات کو کر لیا ہے، اور اس بات پہ طے کر لیا ہے کہ ہم ان باتوں کا، ان مسئلوں کا حل کریں گے، یعنی کہ کشمیر کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، دہشت گردی کا مسئلہ، یہ 3 بڑے مسئلے جو ان سے نا اب بیچ میں جو اپنا گارنٹرز ہیں، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کی بات ہے۔ تو کیونکہ پاکستان کا ہاتھ اوپر ہے، پاکستان نے ان کی بات مانی ہے، پاکستان نے انڈیا کو ایک دفعہ لٹا دینے کے بعد وہ نقصان نہیں کیا جو کہ بہت آرام سے کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا وہ چیز جو ان سی ہے نا ہمیں وضاحت کے ساتھ پتہ ہونی چاہیے کہ اس معاملے کے اندر جو وزیر اعظم جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انڈیا اگر دیر کرتا ہے تو کریڈیبلٹی خراب ہوگی گارنٹرز کی۔ گارنٹر کون ہے؟ انڈیا کی جانب سے سعودی عربیہ، پاکستان کی جانب سے کون ہے؟ ترکی۔ تو ترکیہ اگر یہ گارنٹی لیے ہوئے ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کنڈی کھڑکاتا رہے گا، وہ بات کرے گا۔ ابھی وہ انڈیا جو ہے نا وہ ترکیہ پر پابندی لگا رہا ہے کہ جناب ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، حالانکہ اس کانفلکٹ کا نقصان سب سے زیادہ جو ہے نا وہ انڈیا کو خود ہوگا۔ اب وہ کیلکولیشن سے نکال رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا، لیکن اس پہ اگر وہ اپنے الفاظوں کو پلٹتے ہیں تو وہ الیکشن میں نقصان اٹھائیں گے، اپوزیشن جوتیاں مارے گی۔ تو
یہ چیز جو انسی ہے نا، اب اس چیز کا تماشا دیکھ رہا ہے پاکستان نے بڑے طریقے کے کار کے ساتھ جو اپنا نقصان تھا وہ بتایا، اور ہر چیز کے اوپر جو ہے نا توجہ دلوائی۔ فوکس کس طریقے سے کرنا ہے اکانومی کے اوپر، پاکستان ابھی معاشی طور پر دن با دن بہتر ہوتا جا رہا تھا، بیچ میں یہ ایک پھکی پڑ گئی، جنگ آسان نہیں ہوتی، جنگ کے اندر بہت سارا خرچہ ہوتا ہے، انڈیا وہ خرچہ آسانی سے کر سکتا ہے، پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، انڈیا کا نقصان جتنا ہوا ہے تو اس نقصان کو کور کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم لگے گا۔ پاکستان کے پاس جو ایک سسٹمز ہیں وہ ایک بڑے محدود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کا بیڑا غرق کرنے کے لیے پاکستان کے پاس اسلحہ کم ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ اسلحہ ہے، انڈیا کے پاس 100 گنا زیادہ ہے، تو اس 100 گنا زیادہ کا کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا؟ وہ اس کے اپنے لیے عذاب بنا ہوا ہے، جیسے براموس میزائل کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا گیا اس کے سٹاک کے اوپر، تو سٹاک تو ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہوں پہ ہوں گے ان کے، تو ایک جگہ پر جہاں پہ کیا گیا تو وہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے نا براموس میزائل تھے، جہاں سے وہ پاکستان کے اوپر اس نے داغے بھی تھے، تو ایگزیکٹلی وہ سارا تباہ کیا ہے، تو اب وہ چلانے کے قابل نہیں ہے، یا ریپیئر کریں گے یا جو کچھ بھی کریں گے، شکر ہے کہ وہ پھٹے نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان میں اجڑی کے میں پھٹ گئے تھے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی تو بہت ہی بڑا معاملہ ہونا تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر پاکستان چاہتا کہ ایسا ہی تماشا لگے تو وہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا، پاکستان کے جو میزائل ہیں ان کی ایکوریسی وہ دنیا کے اندر متعارف مانی گئی ہے کہ ایگزیکٹلی وہیں پہ لگے ہیں جہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، تو اس میں تو آپ کہہ لیں کہ ہر طرح سے پاکستان بہتر ہے۔ اب انٹرسٹنگلی جو آگے بات آ جاتی ہے نا، وہ یہ آ جاتی ہے کہ انڈیا کا رویہ، انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا کے اندر ایک جناب یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی، ان کی اس ٹائم میں کریڈیبلٹی جو ان سی ہے نا وہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے۔ دھرو راٹھی نے جس طریقے کی ویڈیوز کی پہلے، اس کے بعد تنقید کی، اور اس کے آخر میں یہ کہا کہ یہ ویڈیو ٹیگ کر کے جناب ایف اے ٹی ایف کو بھیجو، فلانے کو بھیجو، اس کو بھیجو، یو این او کو بھیجو، اور یہ بتائے، اور اس نے مطلب اپنی آپ ہی گان والے، آپ ہی وجان والے، اپنی آپ کو اتنی کریڈیبل کر دیا کہ یہ بس ثبوت ہے اور یہی اینک ہے اور یہی رویہ ہے اور یہ اسی کے اوپر ساری دنیا چل رہی ہے۔ تو وہاں پہ سے جب پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر ریبرٹل آیا اور اس کی دھرو راٹھی کے کپڑے اتارے گئے، تو دھرو راٹھی کی جو نا کریڈیبلٹی، اگر آپ دھرو راٹھی کا پروگرام دیکھیں وہ جو یوٹیوب پہ ہے اور اس کے نیچے کامنٹس دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی کتے والی ہوئی ہے، لیکن بے شرم ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ ڈھیٹ کے بن کے جو نا وہ مودی کی طرح سے ڈٹ گیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کی جو پہلے معلوماتی ویڈیوز ہیں نا اس کو میں بھی دیکھتا تھا، شوق سے دیکھتا تھا کہ یار ٹھیک ہے یہ کافی ساری جوڑ توڑ کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تاریخ اتنا تعلق نہیں رکھتی، یعنی کہ کسی مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایسا مقام ہے، تو اس میں یہ نہیں کوڈ نہیں کیا جاتا کہ یہ معاملات وہاں پہ کس کس ٹائم پہ ہوئے، یعنی کہ ایک سیکوینس خود بخود آ جاتا ہے کیونکہ اس میں کانفلکٹ نہیں ہے۔ اب دھرو راٹھی صاحب نے یہ بتایا کہ جناب مودی پر جب میں تنقید کرتا تھا پاکستانی بڑے خوش ہوتے تھے، تو کیا مطلب پاکستانی آپ کے سامنے بک گئے ہیں؟ وہ تو دیکھتے تھے کہ یار انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اس کے اوپر یہ بندہ تنقید کر رہا ہے، اور سرسری دیکھ لیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یار بڑی اچھی بات ہے۔ حالانکہ جس طرح کی تنقید پاکستان کی فوج پر، پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کے سیاستدانوں پر، پاکستان کے ڈپارٹمنٹس پر، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنی کھلی اور بھرپور تنقید پاکستان کے اندر کرتا ہے، تصور بھی نہیں کوئی دوسرا کر سکتا۔ انڈیا یہ دھرو راٹھی کو تو گلا پکڑ کے جو ہے نا مار دے مودی، جس طریقے کی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پازیٹیو تنقید کرتے ہیں، نیگیٹو بھی کر جاتے ہیں، اور پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ چپ کر کے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اب ہم کس طریقے سے عوام سے لڑیں، وہ اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک ڈکٹیٹر سے بھی بڑا ڈکٹیٹر مودی ہے، قاتل ہے، اس کو وہ کہتا ہے میں ایکسپوز کرتا ہوں تو پاکستانی خوش ہوتے، تم تو ایکسپوز ہی نہیں کرتے، تم تو اس کی کرپشن کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ڈالتے ہو اور یہ بتاتے ہو کہ جناب اس اسٹیٹ میں جا کے یہ کہہ رہا ہے، اس اسٹیٹ میں جا کے یہ کہہ رہا ہے، اس کو 1 نمبر پہ لے آؤں گا، اس کو 1 نمبر پہ لے آؤں گا، اس کو 1 نمبر پہ لے آؤں گا، یہ بتاتے ہو تم نے کب بتایا کہ وہ قاتل ہے؟
اس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے دنیا کے اندر، صرف اس کو یہ شیلڈ ملی ہوئی ہے کہ وہ انڈیا کا حکمران ہے، اس لیے اس کو ڈپلومیٹک شیلڈ ملی ہوئی ہے۔ کبھی بتایا اپنا دھرو راٹھی نے؟ اس طریقے کی کوئی بات نہیں بتاتا ہے۔ اور انڈیا کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے، آج تک اس نے دنیا کے لیے کتنی سازشیں کی ہیں، اور پوری دنیا میں اس خطے کے لیے سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ انڈیا بن چکا ہوا ہے۔ دھرو راٹھی نے کبھی یہ بتایا، کبھی کوڈ کیا ہے کہ ہم کیا کیا سازشیں کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہے اس کا فائنینسر، فیسیلیٹیٹر انڈیا ہی ہے۔ بی ایل اے کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، کبھی دھرو راٹھی نے بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان سے نا، دھرو راٹھی ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے، مانا جاتا ہے اس کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نریندر مودی کہہ لو یا نریندر مودی کہہ لو، نریندر مودی نے اگر یہ بات کہی ہے کہ اگر تم میرے حق میں تبلا سرنگی بجا کے اور قوالی نہیں کرو گے تو میں تمہارا یوٹیوب چینل بند کر دوں گا انڈیا کے اندر، بس اتنی اوقات تھی دھرو راٹھی کی، گھٹنوں پہ آ گیا۔ پھر وہ اپنے جناب اس نے مال بیچنا ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے والا، جس میں سے وہ مال کماتا ہے۔ بھائی آپ یوٹیوب بنا کے آپ یہ سب کچھ کرتے رہو، لیکن جب کسی دوسرے کے اوپر اٹیک کرو گے اور یہ کہو گے کہ میری ویڈیو کو جناب ٹیگ کرو، یہ کرو وہ کرو، اور اس قسم کے جو نا زمانوں مکان کا جو نا حساب کتاب ہی چھوڑ دو، کہ 2010 کی بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت میں کوڈ کر رہے ہیں کہ فلانا بندہ جو نا رؤوف وہ اس وقت میں موجود تھا، اور اس بھائیان 2010 کے بعد سے اور ابھی تک کے آپ اندازہ لگائیں کہ 15 سال کا معاملہ ہے۔ بیچ میں ایف اے ٹی ایف آیا، اس کی انکوائریز آئیں، اس کے سب کچھ چیزیں آئیں۔ اب آپ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، 15 اگست 2021 کو امریکہ افغانستان سے نکلتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ معاہدہ کر کے نکلا ہے، آپ اسے 3 سال 4 سال پہلے جو نا دیکھیں وہ امریکن کی ہٹ لسٹ پر تھے اور انہی سے معاہدے کر رہا تھا، اور آج بھی وہ اس وقت میں جو نا رول کر رہے ہیں افغانستان پہ۔ تو کیا کہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، اور بتائیں کہ جناب یہ دیکھو امریکنز یہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، آج انہوں نے جفی ڈالی ہوئی ہے، لہٰذا یہ جو نا امریکن بھی جو نا انہی کی لائن میں ہے۔ تو یہ جو اس ٹائپ کے جو 2 نمبریاں کر کے میرے جیسا کوئی بندہ کہے تو یار اس کی تو اتنی نالج ہی نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو 50-60 بندہ میں نے رکھا ہوا ہے، میں نے تو سارا علمی اپنا دماغ بھی آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ شاباش ہے بھائی دھرو راٹھی۔ پھر اس کے بعد جوتیاں بڑی ہیں پاکستان کی طرف سے، وہ ایک ہماری ہے زارا، تو بڑا زبردست جو نا وہ ولاگ کرتی ہیں، تو انہوں نے بھی زبردست قسم کا جواب دیا ہے، اور جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، پتہ لگتا ہے عقل سمجھ شعور کیا ہوتی ہے، جرنلزم کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جناب ایک یوٹیوبر ہو کے بھائین آپ کی جو ٹوٹل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگرامز بیچنے ہوتے ہیں، آپ بیچیں، لیکن جب کسی کے کانفلکٹ میں جنگ کے اندر اتریں گے اور کہیں گے کہ میری ویڈیو کو ٹیگ کر کے بھیجو، میری ویڈیو کو ٹیگ کرو، تو پھر ٹیگ ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ ایک دھرو راٹھی نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انڈین مائنڈ سیٹ جو نا اتنا گندا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور جو چند ایک لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یار یہ حقیقت کی دنیا تو کچھ اور ہے، وہ یا تو منہ پہ انگلی رکھ لیتے ہیں اور کان بند کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم سچ بولے نا تو پھر ہمیں اندر سے غداری کا تمغہ ملے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔